السلام علیکم جی، رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں عمیر راجپوت۔ میں آج اسلام آباد میں رمادہ ہوٹل میں موجود ہوں۔ یہاں پہ تمباکو سے ریلیٹڈ کانفرنس ارینج کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں اس پلیٹ فارمز کے تھرو، اس کانفرنس کے تھرو لوگوں کو کتنی اویئرنیس ملتی ہے۔ دیکھیں حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور پہلے بھی آپ دیکھیں 3 گنا ٹیکس ہم نے اس کے اوپر بڑھا دیا ہے، اور باقی چیزوں پہ بھی کر رہے ہیں۔ ٹوٹلی آپ اس کو بین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ ریسٹورنٹس میں باقی جگہوں پہ بین ہوئی ہیں، ان کی اپنی جگہ ہیں، چیزیں ہیں، لہٰذا حکومت کو تمام سول سوسائٹی کو کمپین چلانی چاہیے نو ٹو ٹوبیکو، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اسٹیپ وائز ہو سکتا ہے، آپ اچانک کسی کو پابند نہیں کر سکتے۔ اکانومی کا افیکٹ ہوگا، لیکن اس چیز کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے، اب آپ دیکھیں ٹوبیکو سیس والے بھی جو ہے، اگر آپ دیکھیں بہت سے کے پی میں جب ٹوبیکو بنتے ہیں اس پہ بھی سیس فنڈ پہ لوگ بڑے شور مچاتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں اس کو بیٹھ کر جو ہے اس چیز کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آج ہم نے بات کی ہے، اور ورلڈ گلوبل ٹوبیکو ڈے آ رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ہم ان چیزوں کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کریں، اسپیشلی ریسنٹ ایونٹس میں ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں، ہم ٹی وی پہ روز آ کے دیکھ رہے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کی ہم مذمت کر رہے ہیں، پر ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ 9 مئی جیسے واقعات اس ملک میں ہو کیوں رہے ہیں۔ اصل وجہ ہم نہیں ریئلائز کرے کہ ہماری یوتھ کو کس حد تک گمراہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یوتھ کے پاس کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہیلدی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یوتھ کو ہم جس غلط کام پہ لگاتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز جیسے کہ آرٹ کمپٹیشن ہے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں جو ہے بزی رکھیں، اور اس کے علاوہ اس طرح کے مینس سے ان کو بچا کے رکھیں۔ تو آئی تھنک رومیٹک کا بھی بہت اچھا ہوا ہے، اور پلس الحمدللہ میں اس چیز پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ 153% تک ابھی تک FED بڑھ چکی ہے، اور میں اس چیز پہ بہت ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے، اور پازیٹیو سٹیپس لیں گے پاکستان کی عوام کو، اور اسپیشلی اپنی یوتھ کو اس سے بچانے کے لیے۔ تو اوبویسلی اس سے یہ آئیڈیا آیا کہ جس طرح سے پرائسز اوپر گئی ہیں تو بچوں کی پہنچ سے یہ چیزیں دور ہو گئیں، کیونکہ بچوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں افورڈ کر سکیں، تو ان چیزوں پہ جیسے ہی پرائسز ان کی ہائی ہوں گی تو وہ بچوں کی پہنچ سے یہ چیزیں دور ہوتی جائیں گی۔ انسپریشن وہاں سے ملا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا وقت آتا ہے نا، ابھی دیکھیں جو ایلیسٹ ٹریڈ کی آپ بیسکلی بات کر رہے ہیں، ایلیسٹ ٹریڈ جو ابھی ریسرچ کی گئی ہے نا، اس ریسرچ کے لحاظ سے 16% ایلیسٹ ٹریڈ ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی لیتے ہیں، 20% کر لیتے ہیں کہ جی سروے تھوڑا سا خراب یا کم ہو گیا ہوگا تو چلیں 20% اس کو کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں 80% کے اوپر پھر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے۔ تو جو لوگ اچھا برانڈ سوئچنگ کا جو بات ہوتی ہے نا، یہ نئے جو بچے ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتے ہیں یہ تو پھر بھی کر سکتے ہیں، جو پرانے جو کنزیومرز ہوتے ہیں وہ اتنے ایڈکٹ ہوتے ہیں ایک ہی ٹیسٹ کے ساتھ یا ایک ہی ٹائپ آف سگریٹ کے ساتھ کہ ان سے سوئچ نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو وہ اپنی کنزمپشن کم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دنیا میں پریکٹس ہے کہ یہ اس طریقے سے سگریٹ کے اوپر جب ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں تو ہمیشہ کنزمپشن کم ہی ہوئی ہے، اور یہی دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ہماری تو کوشش یہ بھی ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ جو مہنگی والی سگریٹ تھی اس کے اوپر ہو، بلکہ جو اسمگلڈ سگریٹ ہے، جو ایلیسٹ سگریٹ ہے، ان سب کو بھی روکا جائے، اور اس سارے مسئلوں کو بھی پراپرلی گورنمنٹ اس کو سیریس لے اور اس کو ختم کرے۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلے جنریشن تھی اس میں پیرنٹس اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا تھا، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے۔ اب کی جو پیرنٹس ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کو اپنے بچوں کی سوسائٹی، اپنے بچوں کی کمپنی کا آئیڈیا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن، اور جبکہ یہ بھی اویئرنیس ہے کہ انسٹیٹیوشنس میں یہ چیزیں بہت کامنلی یوز ہوتی ہیں، تو ان کو یہ نظر رکھنی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز میں میڈیا بہت اچھا رول پلے کرتا ہے، کیونکہ بچے پیرنٹس کی نہ بھی سنیں لیکن میڈیا کی ضرور سنتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس چیز میں میڈیا کو رول پلے کرنا ہوگا۔ جہاں ہماری ضرورت ہوگی، پارلیمنٹیرینز کی ضرورت ہوگی، ہم ضرور آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم پالیسی میکر ہیں، لا میکر ہیں، ہم صرف لا بنائیں گے۔ امپلیمنٹ ایک کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے جس میں آپ پیرنٹس کو بھی لے آئیں، آپ انسٹیٹیوشنس کو بھی لے آئیں، آپ ساری عوام جتنی ہیں ان سب کو لے آئیں۔ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے، چاہے کتنے بھی لا بن جائیں، کتنی بھی پالیسی بن جائیں، امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ میڈیا کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ ہم پارلیمنٹیرینز، پالیسی میکر آپ کے ساتھ ہیں، جہاں بھی کہیں گے ہم چلیں گے، لیکن اویئرنیس کیمپین ضرور ہونی چاہیے۔ نہیں دیکھیں، یہ بات ڈیفینیٹلی درست ہے کہ اس قسم کے سیمینارز، ورک شاپس، ٹریننگز
اور جو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں واکس وغیرہ یہ لوگوں کو اویئرنیس تو ضرور دیتی ہیں. یہ چونکہ ایک اس سے میڈیا اس کی کوریج کرتا ہے, اسی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا سب کا ایک اپنا اپنا کردار ہے, اور وہ جب تک ان تک پہنچاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک میسج جو ہے وہ پبلک تک ضرور پہنچ جاتا ہے, اور اس میسج کے نتیجے میں رزلٹ بھی آتا ہے. رزلٹ اورینٹڈ میسج ہوتا ہے یہ, اور ڈیفینیٹلی جو اچھا میسج ہوتا ہے نا, جو پازیٹیو میسج ہوتا ہے وہ اثر انداز بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے سیمینارز ہونے چاہیے, ورک شاپ ہونی چاہیے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی میڈیا کا کام ہے. تو اگر آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے آرگنائز کر لیں, اگر آپ واکس زیادہ کر لیں, مختلف شہروں میں کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کیپٹلس میں کریں, بڑے شہروں میں کریں, اگر آپ اس کو چھوٹے شہروں تک لے کے جائیں, اسکول اور کالجز میں اس میں انوالو کریں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ آپ ان کو انوالو کریں, تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا سورس ہے. شرکا کا یہی کہنا ہے کہ اس قسم کی پریس کانفرنس اور سیمینار زیادہ سے زیادہ آرگنائز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جا سکے. کیمرہ مین امیر راجپوت کے ساتھ میں ہوں, میں راجپوت, A1 TV اسلام آباد.